السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈس اینڈ فیملی. آئی ہوپ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. جی یہ میری بالکل چھوٹی سی ایک کاوش ہے خود کو اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی. میں فیس لیس کانٹینٹ ہی لانا چاہتی تھی، اسی لیے بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ایک لائک، ایک سبسکرائب شاید میری زندگی بدل دے. شکریہ. ناول کی طرف چلتے ہیں. ناول ٹائٹل ہے تیرا انتظار. کبھی کبھی محبت پہلی ملاقات میں نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے انتظار میں ہوتے ہوتے دل اس کا نام اپنی ہر دھڑکن پر لکھ لیتا ہے. شہر کی روشن سڑکوں پر بارش کی بوندیں خاموشی سے برس رہی تھی. ہر شخص اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر سارا کی زندگی جیسے کئی برسوں سے ایک ہی مقام پر رکی ہوئی تھی. وہ ایک معروف آرٹ گیلری میں کام کرتی تھی. خوبصورت تھی، باوقار تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہمیشہ بسی رہتی تھی. لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر رات اپنے دل کے خالی پن سے لڑتی تھی. محبت اس کے لیے صرف ایک لفظ تھی، جب تک کہ ایک شام قسمت نے اس کی ملاقات آہد سے نہ کرا دی. آہد ایک کامیاب فوٹوگرافر تھا. لمبا قد، پراعتماد شخصیت، گہری بھوری آنکھیں اور ایسا نرم لہجہ کہ سننے والا بے اختیار مسکرا دے. وہ گیلری میں اپنی تصاویر کی نمائش کے سلسلے میں آیا تھا. سارا نے صرف رسمی انداز میں اس کا استقبال کیا، مگر آہد کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر رک گئی. اسے محسوس ہوا جیسے اس نے یہ آنکھیں کہیں پہلے بھی دیکھی ہوں. نمائش کے دوران دونوں کئی بار ایک دوسرے کے قریب آئے. کبھی کسی تصویر پر بات ہوئی، کبھی کسی کتاب پر، کبھی خاموشی سے گفتگو کی جگہ لے لی. رات گئے. جب بارش تیز ہو گئی تو زارا کے پاس گھر جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا. آہد نے آہستہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دوں. زارا نے پہلے انکار کیا، پھر بارش کی شدت دیکھ کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. پورے راستے دونوں کم بولے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ خاموشی بھی بے آرام نہیں لگ رہی تھی. گاڑی سے اترتے وقت زارا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر شکریہ کہا. آہد مسکرایا. مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہوگی. زارا نے کچھ جواب نہ دیا، مگر اس رات وہ پہلی بار برسوں بعد مسکراتے ہوئے سوئی. اگلے چند ہفتوں میں اس کی ملاقاتیں بڑھتی گئی. کبھی کافی، کبھی کتابوں کی دکان، تو کبھی کسی شہر کے پرانے باغ میں شام کی سیر. آہد کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے زارا کو محسوس ہونے لگا کہ شاید زندگی واقعی ہی دوبارہ مسکرانا سکھا سکتی ہے. ایک شام دریا کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. زارا کے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے. آہد نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے. دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو وقت جیسے چند لمحوں کے لیے تھم گیا. آہد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، زارا، میں نے بہت سی تصویریں بنائی ہیں، مگر میری سب سے خوبصورت تصویر ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ رہے گی. زارا کا دل زور سے دھڑکا. اس نے نظریں جھکا لی، مگر اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا. اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف آہد کو پسند نہیں کرتی، وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے. مگر محبت کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے. اگلے ہی دن آہد کو بیرون ملک ایک سالانہ پروجیکٹ کی پیشکش ملی. یہ اس کے خوابوں کی کامیابی تھی، مگر اس کامیابی کی قیمت جدائی تھی. آہد نے زارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جانا نہیں چاہتا، مگر یہ موقع میری پوری زندگی بدل سکتا ہے. زارا نے مسکراتے ہوئے اس کے فیصلے کی حمایت کی، حالانکہ اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا. روانگی سے پہلے آہد نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈائری رکھ دی اور کہا، ہر مہینے اس میں سے میرے نام ایک صفحہ لکھ دینا. جب واپس آؤں گا تو سب پڑھوں گا. زارا نے ڈائری سینے سے لگا لی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ انتظار صرف مہینوں کا نہیں، بلکہ محبت کے سب سے بڑے امتحان کا آغاز ہونے والا ہے. محبت کا سب سے مشکل امتحان فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ خاموشیاں ہیں جن میں انسان ہر روز کسی ایک آواز کا انتظار کرتا ہے. آہد کے جانے کے بعد زارا کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی. صبح وہ
حسب معمول آرٹ گیلری چلی جاتی، لوگوں کے درمیان مسکراتی رہتی، تصویروں کی نمائش کرواتی، آنے والوں سے باتیں کرتی، مگر شام ڈھلتے ہی اس کی دنیا ایک بار پھر خاموش ہو جاتی۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے وہی نیلی ڈائری نکالتی جو آہت نے اسے روانگی سے پہلے دی تھی۔ ہر رات وہ اس کے نام ایک نیا صفحہ لکھتی، کبھی اپنے دن کی باتیں لکھتی، کبھی کسی ادھورے خواب کا ذکر، کبھی صرف ایک جملہ، آج بھی تمہارا انتظار کیا۔ دوسری طرف آہت بھی دوسرے ملک میں اپنی مصروفیات زندگی کے باوجود ہر رات زارا کو فون کرتا۔ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، ایک دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرتے، مستقبل کے خواب دیکھتے اور واپسی کے دن گنتی کرتے، مگر وقت نے پھر ایک نیا امتحان رکھ دیا۔ ایک رات اچانک آہت کا فون آنا بند ہو گیا۔ ایک دن، 2 دن، پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ زارا نے بے شمار کالز کی، پیغامات بھیجے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہر گزرتا دن اس کے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر رہا تھا۔ وہ ہر آواز پر چونک جاتی، ہر گاڑی کے رکنے پر کھڑکی کی طرف بھاگتی، ہر نامعلوم نمبر پر دل تھام کر فون اٹھاتی، مگر دوسری طرف آہت نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو بار بار سمجھایا کہ شاید وہ مصروف ہوگا، مگر دل کو یہ بہانہ قبول نہ تھا۔ چند دن بعد آہت کی ایک دوست کا پیغام آیا کہ ایک پہاڑی علاقے میں فوٹو شوٹ کے دوران شدید لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، کئی لوگ زخمی ہوئے تھے اور آہت بھی ان میں شامل تھا۔ یہ خبر پڑھتے ہی زارا کے ہاتھ کانپنے لگے، دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گئی۔ وہ اسی لمحے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ میری خوشیاں لے لے مگر اسے سلامت رکھ۔ کئی ہفتوں بعد آہت کا مختصر سا پیغام آیا، میں ٹھیک ہوں مگر کچھ وقت لگے گا۔ اس ایک جملے نے زارا کو دوبارہ جینے کی وجہ دے دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ حادثے میں آہت صرف زخمی نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اسے کئی ماہ تک علاج اور بحالی کے عمل سے گزرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زارا اس کی تکلیف دیکھے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر خود کو اس سے دور کر لیا۔ زارا اس کی خاموشی کو بے رخی سمجھتی رہی، مگر آہت اسے اپنی کمزوری سے بچانا چاہتا تھا۔ یہی خاموشی دونوں کے درمیان دیوار بنتی جا رہی تھی۔ وقت کا گزرتا گیا، 1 سال مکمل ہونے میں صرف چند ہفتے باقی تھے۔ زارا ہر شام اسی کیفے میں جا کر بیٹھتی جہاں وہ اور آہت پہلی بار کافی پینے گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک خالی کرسی اپنے سامنے چھوڑ دیتی، جس سے آج بھی اسے یقین ہو کہ دروازہ کھلے گا اور آہت مسکراتا ہوا آ کر اسی کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ کیفے کا ویٹر اب اسے پہچاننے لگا تھا۔ ایک دن اس نے ہلکے سے پوچھ لیا، میڈم آپ روز اسی کرسی کو کیوں خالی چھوڑ دیتی ہیں؟ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں مگر آتے ضرور ہیں۔ ویٹر خاموش ہو گیا، مگر اس جواب میں چھپا انتظار اس نے بھی محسوس کر لیا۔ ادھر آہت کی صحت بہتر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں روز ایک بات لکھی، واپس جا کر سب سے پہلے زارا سے معافی مانگوں گا۔ اس نے اس کے لیے ایک خوبصورت انگوٹھی بھی خرید لی تھی۔ وہ واپسی پر اسے صرف اپنی محبت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام دینا چاہتا تھا، مگر قسمت نے ابھی ایک آخری امتحان باقی رکھا تھا۔ واپسی سے 2 دن پہلے آہت کو معلوم ہوا کہ اس کے والد نے زارا کے لیے کسی اور رشتے کی بات چلا دی۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف زارا پر بھی خالہ مسلسل شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، بیٹا جس شخص نے 1 سال میں پلٹ کر تمہاری خبر تک نہ لی، اس کا انتظار کب تک کرو گی؟ زارا خاموش رہی، مگر اس رات اس نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لرزتے ہاتھوں سے لکھا، اگر تم اس بار بھی نہ آئے تو شاید میں زندگی بھر کسی کا انتظار نہ کر سکوں۔ اس لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ زارا نے حیرت سے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہ تھا، صرف ایک خوبصورت سفید لفافہ رکھا تھا جس پر سنہری روشنائی سے صرف 2 الفاظ لکھے تھے، تیرا انتظار۔ زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بے اختیار لفافہ اٹھایا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے کے اندر لکھے چند الفاظ نہ صرف اس کی قسمت بدلنے والے ہیں بلکہ اگلی صبح اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی اسی خط کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ جو محبت انتظار کی آگ میں جل کر بھی زندہ رہی، وہ صرف محبت نہیں تقدیر بن جاتی ہے۔
زارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے سفید لفافہ اٹھایا۔ اندر ایک مختصر سا خط اور ایک سوکھی ہوئی سفید گلاب کی پتی رکھی تھی۔ وہی سفید گلاب جو آہن نے پہلی ملاقات کے بعد اسے تحفے میں دیا تھا۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا۔ پہلی سطر پڑھتے ہی اس کی سانس جیسے رک گئی۔ میری زارا، اگر یہ خط تمہارے ہاتھ میں ہے تو سمجھ لینا میں واپس آ چکا ہوں، مگر تمہارے سامنے آنے سے پہلے اپنے ہر وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ زارا بے اختیار بیٹھ گئی۔ ہر لفظ اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں، میری خاموشی نے تمہیں بہت رلایا۔ تم نے شاید سے یہی سوچا ہوگا کہ میں بدل گیا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حادثے کے بعد میں کئی مہینے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے دروازے سے درد سے زیادہ تمہارے خوابوں کی فکر کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میری کمزوری کے ساتھ باندھ لو۔ میں غلط تھا، کیونکہ محبت تکلیف بانٹنے کا نام ہے، چھپانے کا نہیں۔ اگر تم نے میرا انتظار کیا ہے تو آج میں تمہارے سامنے اپنی ہر خاموشی کا جواب دینے آ رہا ہوں۔ اگر تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے ایک دھڑکن باقی ہے تو کل شام 7 بجے اسی آرٹ گیلری میں آ جانا، جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا، مگر زندگی بھر صرف تمہاری خوشی کی دعا مانگتا رہوں گا۔ ہمیشہ تمہارا، آہد۔ خط ختم ہوتے ہی زارا کے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ اس نے وہ خط سینے سے لگا لیا۔ 1 سال کی خاموشی، انتظار، بے شمار غلط فہمیاں اور ہر رات کی دعائیں اس کی آنکھوں سے برسنے لگی۔ اگلی شام وہ وقت سے پہلے ہی آرٹ گیلری پہنچ گئی۔ گیلری ویسی ہی تھی، دیواروں پر تصویریں آویزاں تھیں، مگر آج ایک تصویر سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پورا ہال خاموش تھا۔ زارا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر آہد کہیں نظر نہ آیا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر خوف نے جنم لیا۔ کہیں پھر اسی لمحے ہال کی بتیاں مدھم ہو گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس آہد اندر داخل ہوا۔ 1 سال نے اس کے چہرے پر سنجیدگی تو بڑھا دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی محبت تھی جس نے پہلی بار زارا کا دل چرایا تھا۔ دونوں چند لمحوں تک خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر آہد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے دھیرے سے کہا، میں ہر روز تمہیں یاد کرتا تھا، مگر ہر رات خود سے نفرت بھی کرتا تھا کہ میں تمہیں اپنے درد میں شریک نہ کر سکا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں معلوم ہے، میں نے ہر شام تمہارے لیے ایک کرسی خالی رکھی، کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن تم ضرور آؤ گے۔ آہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہر دن واپس آنے کا خواب دیکھتا تھا۔ شاید اسی لیے محبت زندہ رہی، کیونکہ تم نے انتظار نہیں چھوڑا اور میں نے امید۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ وہ ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا اور بولا، زارا، کیا تم باقی زندگی بھی میرا انتظار نہیں بلکہ میرا ساتھ دو گی؟ زارا ہنس بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس نے جواب میں صرف اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس لمحے گیلری کی دیوار پر لگی سفید چادر نیچے گر گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تصویر تھی، زارا کی مسکراتی ہوئی تصویر، جو آہ نے ان کی پہلی ملاقات کے چند لمحوں بعد خاموشی سے اپنے کیمرے میں قید کی تھی۔ تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، تیرا انتظار میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا۔ زارا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگ گئے۔ چند ہفتوں بعد دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی تقریب سادہ تھی مگر محبت سے بھرپور۔ نکاح کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ آہن نے مسکراتے ہوئے زارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، پتہ ہے، پہلے مجھے بارش صرف موسم لگتی تھی، مگر اب ہر بارش مجھے تم تک لے جاتی ہے۔ زارا نے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے ہر انتظار اب خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تم ہو۔ برسوں بعد اس کی ایک بیٹی ہوئی۔ ایک دن اس نے معصومیت سے پوچھا، امی، انتظار کیا ہوتا ہے؟ زارا نے مسکرا کر آہد کی طرف دیکھا اور کہا، جب دل کو یقین ہو کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ ضرور واپس آئے گا، اسی یقین کا نام انتظار ہے۔ آہد نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اور جب وہ شخص واپس آ جائے تو انتظار محبت کی سب سے خوبصورت یاد بن جاتا ہے۔
کھڑکی کے باہر پھر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سارا نے وہ پہلا خط اور وہ سفید گلاب کی سوکھی پتی اور اپنی پرانی ڈائری ایک ہی ڈبے میں رکھ دی۔ اس نے ڈبہ بند کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی انسان کو اپنی محبت نہیں ملتی، اسے اس کا انتظار ملتا ہے، اور اگر وہ انتظار سچا ہو تو ایک دن محبت خود چل کر اس کے دروازے پر آ جاتی ہے۔ یوں 1 سال کی جدائی، خاموشی اور بے شمار آنسوؤں، آخرکار ایک ایسی محبت میں ڈھل گئے جس نے انہیں یہ سکھا دیا کہ سچی محبت کا سب سے خوبصورت نام تیرا انتظار ہے۔ ختم۔ شکریہ۔